سوال پوچھا ہے کہ ساس اور سسر کو، ساس کو امی اور سسر کو ابو کہنا کیسا ہے؟ تو شریعت مطہرہ کی اس میں گنجائش نکلتی ہے کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے ساس کو امی اور سسر کو ابو کہہ سکے۔ تو اس کا حکم یہ ہے، معاشرتی طور پر ہمارے ہاں ساس کو نئی جب شادی ہو دلہن اس کو امی کہتی ہے اور سسر کو ابو کہتی ہے، تو یہ معاشرتی طور پر اس کی اجازت ہے، اور اس کا ثبوت قرآن اور قرآن کریم کے اندر بھی ملتا ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر مرد کے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک وہ باپ جس نے اس کی ولادت کا سبب بنا ہے، دوسرا وہ جس نے اس کو تعلیم سکھائی ہے، اور تیسرا وہ ہے جس نے اپنی اس کو بیٹی دی ہے۔ تو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر باپ کا اطلاق فرمایا ہے، اور خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب کے باپ نہیں بلکہ چچا تھے، اس لیے چچا پر باپ کا اطلاق بھی آیا ہے۔ ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس میں حضرت اسماعیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہونے پر پیچھے بات گزر چکی ہے، تو انہوں نے پیچھے فرمایا تھا، واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کا قول ذکر فرمایا ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے دین کے پابند ہوں گے، میں اپنے باپ اور دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق و یعقوب کے دین کا۔ تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تو باپ بیٹا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب کے چچا ہیں، تو اس پر بھی قرآن کریم کے اندر باپ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ معاشرتی طور پر اور عرفی طور پر، ادب کے طور پر لحاظ رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ باپ بھی ایک سسر بھی ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے، وہ شفقت شفیق ہونے میں باقی معاملات گھر کا بڑا بھی ہوتا ہے، اسی طرح ساس بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو اس کو اس درجے کے مطابق اگر اس کو ماں اور باپ کہہ دیا تو شرعی طور پر جائز نہیں ہے، جبکہ حقیقی نسب ان کے ساتھ کسی طور پر ماں اور باپ کے طور پر نہیں جڑ سکتا۔ اگر حقیقی طور پر اس کو ماں اور باپ سمجھا جائے تو پھر کیا ہوگا، اس کے بیٹے کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے۔ لہذا عرفی طور پر، معاشرتی طور پر کسی خاتون نے اپنے ساس کو امی کہہ دیا، اپنے سسر کو ابو کہہ دیا، اسی طرح مرد نے اپنے ساس کو امی اور اپنے سسر کو ابو کہہ دیا، تو معاشرتی طور پر اس کی اجازت ہے، شرعاً اس کی طرف سے اجازت ہے، اس پر اتنی گرفت نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔